أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت 253 آغاز ہے پارہ نمبر 3 کا. آج ہم پارہ نمبر 3 انشاءاللہ اپنے دورہ قرآن میں مکمل پڑھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد، ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف اور قرآن کی رغبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا. یہ دعا ہمارے بچوں اور ہمارے اہل خانہ کے حق میں بھی قبول فرما لینا، اور جتنی میری نوری بہنیں اس سفر میں میرے ساتھ ہیں ان سب کے حق میں اے اللہ یہ دعا قبول کر لینا، ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اپنے ملن کی ساری راہیں آسان کر دینا. آمین ثم آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آج کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند فرمائے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی، اسی نام سے ہم اس آیت کو جانتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور بے حد فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی۔ ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، وقت کی کمی ہے، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت رکھی ہے اور اتنے راز ہیں اس آیت میں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس کی تفاسیر جب ہم دیکھیں تو علماء کرام نے کمال کر دیا ہے اس کے راز کھولنے میں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم صرف اس کے ترجمے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے الفاظ میں چھپے وہ تمام فیوز و برکات ہمارے سینوں میں انڈیل دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیرے رکھا ہے، سمو لیا ہے اس کی کرسی نے، وسع سمو لیا ہے کرسیہ السماوات، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو وسع چھائی ہوئی ہے، وسعت ہے، بہت سارے معنی ہیں واسعہ کے، علماء کرام نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور ہر معنی کے لحاظ سے اس کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ نئے انداز میں ہمیں سمجھ میں آتی۔ سمو لیا ہے اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ کس کو نہیں تھکاتی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ممتاز ہو گئی، واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا، لن انفصام لها، جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے، جو نہیں ٹوٹ سکتا، جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب نکال کر لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست تو شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں کی ہے، اپنے اپنے رنگ میں کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے نا، اس کی لیئرز ہیں، اس کے پرت ہیں،
ایک پرت دوسرا پرت، کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کے بھی 10 درجے ہوتے ہیں، اور جتنا کسی کو فہم ہے، جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کا جب ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ دوست، اللہ ولی الذین، دوست بناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور صوفیہ کرام کہتے ہیں اللہ ولی الذین کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے دوست چن لیتا ہے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے پہلی صف یا پہلی کیٹیگری تو یہ ہے نا کہ کفر اور ایمان، سب سے پہلے سب لوگ تھے، ان کے سامنے دعوت حق رکھی گئی، ایک گروہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئی، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے والسابقون السابقون، جو ایمان لانے کے بعد چین سے نہیں بیٹھتے، پھر ان کی طلب ایسی ہوتی ہے، وہ ان پر اللہ کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، اور جب اللہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑتی ہے وہ چن لیے جاتے ہیں، اور جب وہ چن لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے۔ اور روشنی کے لیے یہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، الی النور، اللہ کا جو نور ہے۔ اور پھر وہ حدیث ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت وسعت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جو ہم اس کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں، اتنے نئے انداز میں یہ آیت جو ہے نا ہمیں نئے نئے پیغام دیتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے روشنیوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی معیت میں ادھر ہی لے جائے، ہدایت کے رستے پہ لے جائے۔ اور وہ لوگ جو کافر کو اپنا، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ روشنیوں سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جا کے رک جاتے ہیں۔ جیسے ایمان والے نا، ان کا ایمان ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے، اور اسی طرح کفر والے ہر لمحے اپنے کفر میں بڑھتے رہتے ہیں۔ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔ اس لیے تو بار بار دعا مانگتے ہیں کہ اللہ استقامت سے جمائے رکھنا، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے ایمان سے نوازے، جس کو چاہے ہدایت کا نور عطا کر دے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ قد تبین الرشد، بے شک واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ ہدایت جو ہے وہ کبھی بھی حق اور سچ مکس نہیں رہتا، وہ واضح ہوتا ہے، چھلنی لگتی ہے، حق والے ایک جانب چلے جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ چھلنی ہر سٹیج پہ لگتی ہے اور ہر سٹیج پہ انتخاب ہوتا رہتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جلا دینا یعنی زندگی دینا، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک رہے ہو۔ اب پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھو، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یہ سب ظاہر ہو چکا۔ تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہاری جانب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالی غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر تو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله
اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ ہی روز آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہو؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہوں، اچانک باغ کو ایک بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء،
حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جو شخص حکمت دے دیا گیا وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ علم اور حکمت دو مختلف چیزیں ہیں۔ علم ہم اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حکمت یہ رب کی دین ہے، جس کو چاہے اسی کو عطا ہوتی ہے۔ حکمت کہیں سے لی نہیں جا سکتی، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو کیا کہا گیا کہ اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، اوتیہ خیرن کثیرا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تعملون خبیر۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اس کو پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن اللہ به علیم۔ صدقات کے مستحق صرف غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا 40 پارہ ہو جاتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کی رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے شیطان نے جس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی نیک تنگی والا ہو تو اسے آسانی سے مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جائے گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ولا تكتبوه صغيرا
أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے جو کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہوں کو بھی درست رکھنے والی اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو تم آپس میں لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تعملون علیم۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی مان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے
کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ مت کرنا۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت دعا ہے، اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی۔ اللہ نے ہمیں سکھلایا کہ میرے بندوں میرے سے یوں مانگو۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں بھیجا گیا۔ خوبصورت الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آغاز کریں گے سورہ آل عمران کا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ میں مدینہ شریف میں موجود یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے مد مقابل تھے، اور سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو احکامات تھے، مختلف جو ان کی قوم کی کہانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سنائی۔ ان کے عقائد کے بارے میں بات کی گئی، اور ان کے اوپر جو اللہ کا کرم تھا اور اس اللہ کی نعمت پر جو انہوں نے سرکشی کی، اور جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، وہ سب مضامین سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں جیسا ابھی ہم نے پڑھا، بہت خوبصورت آیتیں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھا دیا، دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے وہاں سے عطا کی گئی تھی، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور سورہ عمران کی بھی آخری آیات بہت خوبصورت دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں ہمیں بہت ساری دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم کیسے اپنے رب سے دعائیں مانگیں۔ سورہ آل عمران میں مخاطب عیسائی ہیں۔ ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا مسلمانوں کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے۔ ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، مباہلے کی بات ہوئی، وہ سارا قصہ یہاں بیان کیا گیا۔ اور مدینہ شریف میں مسلمان جو تھے وہ اب ایک سلطنت کی، ایک ریاست کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کے جو قوانین ہیں ان کا یہ تقاضا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل چکی ہے، اور جنگ بدر اور جنگ احد ان دونوں کا تذکرہ بھی ہمیں سورہ آل عمران میں ملے گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے جنگ احد کے بارے میں، اور بہت باریک باریک پوائنٹس ہیں جنگ احد کے جو ہمیں بہت کچھ سکھلا جاتے ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ ان غزوات کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم ألف لام ميم ما الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور قیوم سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں، بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ تو ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو، ان کے حقیقی معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا مت کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوانے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي ابصار۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو بھڑ گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے گھوڑے اور چوپائے، اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل کتاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا نصف پارہ ہو جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر
لوٹ جاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا کسبت وہم لا یظلمون۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہی سب خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ والی جو 2 آیات ہیں ان کو اگر ہم دین اسلام کا ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے نا ہمارا بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اگر ہم ان 2 آیتوں کو اچھے سے سمجھ لیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں عزت ملی ہے یا کچھ اللہ کا فضل ہم پر ہوا ہے تو یہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے کہ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور وہ جس سے چاہے چھین لے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، وَتَرْزُقُ تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ
یا ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اسے سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ اے کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما لیجیے، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد فرما دیجئے، پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. بس فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. وَنَبِيًّا اور نبی ہیں من الصالحین نیک لوگوں میں سے. قال رب أَنَّى يَكُونُ لِي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا، سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی پہنچاتے ہیں تو تم ان کے پاس نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا. اور
نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اللہ تعالیٰ اس کو سکھلا دے گا کتاب کا علم اور حکمت و تورات اور انجیل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھی یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ فَاكْتُبْنَا، پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ آیت 54 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو گیا تھا اور اب ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں آیت 55 پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں نے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على کاذبین۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی
جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو لے آئیں، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر جو شخص جھگڑے آپ سے اس بارے میں، اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو، اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے آپ کو اور تم بھی اپنے آپ کو، پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت مباہلہ ہے کہ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور جھگڑا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان سے کہو کہ تم بھی اپنے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر آمنے سامنے ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ مباہلے کا جب فیصلہ کیا گیا تو عیسائیوں کے پادری نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر وہ لوگ ودرا کر گئے، تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، وہ پھر سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کی، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح طور پر فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم
تشہدون۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا اور یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اسے عطا کرے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تم خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دے دو تو وہ ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں،
اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب اللہ کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھلانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بدلائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ان کی سزا تو یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. للذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے فدیے میں پھر بھی ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوا اور اب ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں. اس پارے میں تقریباً 22 مضامین بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے بھی رسول میں نے دنیا میں بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ کسی کو کسی پر فضیلت دے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کس کا کیا مقام ہے. ہمارے لیے سارے بلند مرتبہ ہے اس لیے کہ وہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. بس یہ اللہ کے کام ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت بیان دی. اور پھر اس کے علاوہ اسی اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو اہم ترین سب سے افضل آیات میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی جو ہے وہ بھی اسی اس پارے میں موجود ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جب ابراہیم کا جو نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کے بارے میں جو ہے ہم اس بارے میں ہم نے اس بارے میں پڑھا، اور مناظرہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی کے اوپر سے جب گزر ہوا تھا اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی تھی اور پھر ان نے دوبارہ زندہ کیا تھا. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے کے پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے. مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے رستے پہ خرچ کرنے والے ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ میں کس طرح سے بڑھا دیتا ہوں. مثالوں کے ساتھ اللہ نے سمجھا دیا کہ میرے رستے میں خرچ کرنے والوں کا اجر میں کتنا زیادہ بڑھاتا ہوں. پھر سود کی حرمت اور سود پر وعیدیں، بڑے سخت الفاظ جو سود کی حرمت کے بارے میں آئے. وحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ربا کو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
ورسولہ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ مالی معاملات کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، لین دین کے مسائل، تجارت، رہن کے مسائل، ان کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سفر میں ہیں اور سفر میں کوئی چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، گروی رکھی جاتی ہے، تو اس کی بھی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اس بارے سے پتہ چلا، اور اس کے علاوہ بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ اس پارے سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے وہ اسی پارے میں ہوتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے، یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ آیتیں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے، اور رب نے ہمیں خود سکھایا کہ ایسے مانگو، اور کتنی غفوری، کتنی رحیمی۔ اس دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اور اپنے رب کے تعلق میں محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت جامع ترین دعا ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران کا جو تعارف ہے وہ ہم نے پڑھا کہ یہ چونکہ اس صورت میں اولاد عمران کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، اس لیے اسی صورت کا نام آل عمران ہے۔ اس صورت میں عیسائیوں کے وفد کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری تھی، آمد تھی، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اہل کتاب جو جرم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ جرائم بھی ان کے واضح کر دیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یقتلون النبیین بغیر حق، اور ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بہت بڑا جرم تھا اہل کتاب جو کیا کرتے تھے، جس کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس میں مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو کافروں کو کبھی بھی دلی دوست مت بنانا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے مومنو، کافروں کو کبھی اپنا جگری دوست مت بنانا۔ اور پھر حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں، اور نظر کا مسئلہ ہمیں پتہ چلا کہ منت ماننا یا نظر ماننا جو ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم کے پاس جب وہ بغیر موسم کے پھل دیکھا کرتے تھے تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی، اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کر دے، وہ تو عطا ہی عطا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اس جسم سمیت، ایک تو روح ہے نا، نئی جسم کے ساتھ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وہ جسم اور روح کے ساتھ اٹھائے جانا، یہ مسئلہ بھی یہاں کھول کر بیان کیا گیا ہے اس صورت میں، اس کو ہم نے سمجھا۔ اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا جو نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو آقا علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس سے کیا تھا کہ یہودیوں کا جو نظریہ تھا اس کی بھی تردید ہو گئی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو تو سولی چڑھا دیا گیا اور وہ نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو یہ نظریے کی تردید جو ہے وہ قرآن نے
پوری وضاحت کے ساتھ کر دی۔ اور پھر وہ جو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا مسلمانوں کے پاس، انہوں نے مسلمانوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی، اور اس دعوت مباہلے کی وہ جو دعوت تھی، اور پھر وہ مباہلے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے بھی گئے اپنے پنجتن پاک کو، اپنے پیاروں کو لے گئے، لیکن وہ جو عیسائی تھے پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، وہ پھر گئے مباہلے سے، اور مباہلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ نے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب ان پر ایمان لے آنا۔ انبیاء سے جو عہد لیا تھا، حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور سچا امتی بنائے، سچی اور سچی اتباع ہمارے نصیبوں میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اور یوں ہم نے اس بارے میں بیان کیے گئے مضامین کو ایک نظر جو ہے وہ دیکھا ہے، اور ایک خلاصہ جو ہے وہ ہمیں اس بارے کا سمجھ میں آیا کہ اس بارے میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ، تیری توفیق سے ہم نے جو آج تیسرا پارہ ختم کیا، میرے مالک اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس میں کوئی جانے انجانے میں غلطی رہ گئی، کوئی الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں میرے مالک کہیں کوئی خطا ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی ادب احترام میں کوئی کمی رہ گئی، میرے اللہ تو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھلانے کی یہ ادنا سی سعی بڑھا چڑھا کے قبول فرما لیجئے، اور جتنی بہنیں میرے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل ہیں، جو میری کلاس کی سٹوڈنٹس ہیں اور جو میرے ساتھ لائیو شامل ہیں، میرے اللہ ان سب کو میرے مالک اپنی راہ میں قبول کر لینا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا، دین اسلام کو ہمارے لیے، ہماری اکھیوں کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے راحت بنا دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت اور اتباع نصیب کرنا، ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ہے اللہ، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کا ساتھ دے دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا، اور قرآن کا شغف ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا اور ایمان پر ہی زندہ رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔